السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ترجمہ قرآن کریم کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس کے اندر قرآن شریف کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن شریف کو ہر آدمی سمجھ سکے۔ اب بنا کسی تمہید کے اور بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادو اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والنصارہ اور عیسائی لوگ، والصابئین اور صابی لوگ۔ صابی یہ وہ لوگ تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے عربوں میں سے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں میں سے جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر، یوم آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کا اجر جو ہے، ان کا بدلہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ مستحق بدلہ ہیں۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اخذنا میثاقکم، جب ہم نے لیا تھا تم سے عہد، ورفعنا فوقکم الطور اور تمہارے اوپر ہم لے آئے طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، بس اور ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد کرو یا یاد رکھو ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ناظرین کرام، قرآن شریف کی بعض آیات جن کا مطلب سمجھنا ہمارے لیے اس آیت کے پیچھے پوشیدہ کہانی کو سمجھے بنا ممکن نہیں ہوگا، تو ہماری کوشش ہوگی اس سلسلے کے اندر وہاں پر بنیادی بنیادی پوائنٹ اور ان ضروریات کو مناسب انداز میں بیان کیا جائے، بغیر کسی طوالت کے، تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو آیت ہم نے ترجمہ کی ہے، قرآن شریف کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو، اس کے خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، یہودی لوگوں سے ہے، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا پہلے کہ تم عمل کرو گے تورات پر، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک زمانے میں طور پر کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کہ وہ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو جب وہ لوگ واپس آئے اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغامات دیے ہیں اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ میں کہنے لگے کہ جتنا ہو سکے، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے وہ ہو سکنے والی قید کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور تورات پر عمل کرنے سے جو ہے وہ پھرنے لگے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے طور کا پہاڑ ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، کہا کہ اب عمل کرتے ہو میری بتائی ہوئی کتاب پر، یا پھر یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اب تم تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک پھر تم مڑ گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اللہ رب العزت کا فضل، اس کی مہربانی، شفقت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو، الذین اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا،
فی السبتی، ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، کونو، ہو جاؤ تم، قردۃً، بندر بن جاؤ، خاسئین، خاص یخسؤ سے ہے، ذلیل، ہاں، رسوا ہوئے، رسوا ہو کر بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس ہم نے بنا دیا ان کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو جن کے سامنے، یعنی بنو اسرائیل کے لیے، وما خلفہا، لما بین یدیہا، ان سے پہلے، اس وقت حاضر جو لوگ وہاں موجود تھے بنو اسرائیل میں سے، ان کے لیے بھی، وما خلفہا، اور جو بنو اسرائیل میں سے ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اس میں ہم نے نصیحت رکھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ ناظرین کرام، یہ قصہ ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے بھائی کو جائیداد کی خاطر قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد وہ چلا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ میرا بھائی کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل کو پکڑنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر یہ بتایا، اور لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے کہ بھئی میں نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا، دوسرا کہتا تم نے کیا ہے۔ تو اس صورتحال میں پھر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم آیا کہ بھئی یہ گائے کو ذبح کرو، اور گائے کا گوشت جو ہے وہ لے کر اس میت پر لگاؤ، تو میت خود بخود بولنے لگ پڑے گی کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں آپ کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرنے لگ گئے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ میں نادان ہوں، ان نادانوں میں سے جو اللہ رب العزت کے حکم کو مذاق میں، یا مذاق میں بتائیں یا دین کی بات میں مذاق کریں۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اپنے رب سے تم دعا کرو، یبین لنا، وہ ہمیں بتائے، ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہے، کیا ہے گائے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے جو بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انہ یقول، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہے، ولا بکر، اور نہ ہی بالکل نوجوان، عوان بین ذالک، درمیان میں ہے اس کے، ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ بیان فرمائے، ما لونہا، اس کا کیا رنگ ہوگا۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، انہا بقرۃ صفراء، یہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے، فاقع، اس کا تیز زرد رنگ ہے، لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ ایسا ہے جو دیکھنے والوں کو کے دل ٹھنڈے کر دیتا ہے، دیکھنے والوں کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے وہ بیان فرمائیں کہ یہ کیسی ہے گائے، ما ہی، یہ گائے کیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے کا معاملہ تو ہم پر بہت زیادہ متشابہ والا ہو گیا، یعنی کہ اس میں طرح طرح کے گاؤں میں ہمیں شبہ ہونے لگ گیا کہ اس گائے کو کریں یا اس گائے کو لیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہیں، یعنی گائے کی اصل حقیقت تک پہنچ جائیں گے اور اس کو ذبح کر کے رہیں گے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ یہ ایک گائے ہے، لا ذلول، جس کو کھیتی باڑی میں جونے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، لا ذلول، وہ اس کی تربیت نہیں کی گئی، تثیر الارض،
کہ اس کو مسخر نہیں کیا گیا اس بات کے لیے کہ وہ کیا کرے، تثیر الارض، اثار و یسیر سے زمین میں ہل وغیرہ چلانا، کہ زمین میں کھیتی باڑی کرے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کنویں کے ذریعے سے کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ قالو، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب آپ نے جو ہے وہ سیدھی بات بتائی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے پھر اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور قریب نہیں تھا کہ وہ کرتے، یعنی لگ نہیں رہا تھا، ان کے آثار ایسے نہیں بتلا رہے تھے کہ وہ اس کام کو کر گزریں گے۔ وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ اس کو نہ کر گزرتے، نہ کر پاتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہ واقعہ جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ انہوں نے، ایک آدمی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، ایک آپس میں سے ایک انسان کو تم نے قتل کر دیا۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے، ہر ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے لگ گیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ نکال کے رکھنے والے ہیں، یعنی اس پوشیدہ بات کو کھول کر رکھ دینے والے ہیں، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا، اضربوہ ببعضہا، ایسا کرو، اس میت پر اس بقرہ کا، اس گائے کا تھوڑا سا گوشت لے کے اس کو لگاؤ، اضربوہ، لگاؤ اس کو، ببعضہا، اس گائے کے بعض گوشت کے ساتھ۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے زندہ کر دیا ایک مردہ کو۔ ویریکم، اور دکھائی آیات ہی، اپنی نشانی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اچھا، ثم قاست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پس یہ دل جو ہے پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت ہے۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے اندر سے نہریں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈھلے جاتے ہیں، یعنی نیچے جھکتے جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بالکل غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان سب چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا یہ لوگ، ان کے دلوں میں کوئی لالچ ہے اس بات کا کہ ان یؤمنوا لکم، کہ وہ ایمان لے آئیں آپ پر؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اور ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ سنتی تھی اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تبدیلی کرتی تھی، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب اس کے بعد جب وہ ملتے ایمان والوں سے، قالوا، تو کہتے آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوتے اپنے میں سے بعض کے ساتھ، تو قالوا، تو وہ کہتے، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا آپ ان کو بتاتے ہو وہ باتیں، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے آپ پر کھول رکھی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ ان باتوں کو لے کر وہ جھگڑا کرے تم سے، عند ربکم، اپنے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، یہ لوگ، افلا تعقلون، کاش کہ آپ لوگ جو ہے وہ سمجھ بوجھ سے کام لو۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ ابھی بھی سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ اولا یعلمون، یعنی تھوڑا عقل سے کام لو اور ان کو وہ باتیں مت بتایا کرو۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت یعلم، جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، ان چیزوں کو جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور ان چیزوں کو جو یہ علانیہ کرتے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔
ومنهم امیون لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، اور ان میں سے کچھ لوگ جو امیون، ان پڑھ ہیں، یعنی انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے، امی ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر یہ کہ ان کے دل کے اندر کچھ امیدیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک وہم ان کے دلوں میں ہے جو وہ رکھے ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس پستی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں الکتابہ، اس کتاب کو یعنی تورات کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں، هذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو بیچ سکیں تھوڑے سے پیسوں کے بدلے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جن سے انہوں نے یہ لکھی، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز میں جو وہ اس کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ وقالو، اور یہ کہتے ہیں یعنی یہودی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر یہ کہ چند دن۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے اس پر کوئی وعدہ؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اب اللہ جو ہے اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کرتے ہو یا کہتے ہو اللہ پر ایسی بات ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به، کیوں نہیں ایسا ہوگا کہ جو کوئی گناہ کرے، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کی جو ہے وہ غلطیاں اس کا احاطہ کر لیں، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین کرام، آپ اس کو دہرائیے گا اور دوبارہ سنیے گا اور 6 بار سنیے گا، اور جس لفظ کا مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔